اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین و دنیا کی کامیابیوں سے ہمکنار کریں۔ احباب، آپ کا دوست، آپ کا بھائی حکیم احمد رضا دیوان حاضر خدمت ہے۔ میری آپ سے ہمیشہ ایک ہی گزارش رہی ہے کہ میری ویڈیو کو لائک کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور خدمت خلق کے تحت اپنے دوست احباب تک بھی اس کو شیئر کر دیا کریں۔ احباب، ایسا ہوتا ہے کہ عموماً نوجوانوں کے اندر تلی ہوئی مرغن چیزیں کھانے کا شوق بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ کھٹی چیزیں ہیں بازار سے، وہ بھی بکثرت کھاتے ہیں۔ لیکن اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ان کا جو ویرج ہے، ان کا جو مادہ تولید ہے، ان کی جو منی ہے، وہ انتہائی پتلی ہو جاتی ہے، جو ٹائمنگ ہے وہ کم ہو جاتی ہے، مسرت کے جو لمحات ہوتے ہیں وہ بہت کم ہو جاتے ہیں۔ اور ظاہری بات ہے، جب عورت بھی تیار ہے، مرد بھی تیار ہے، اور مرد کی ٹائمنگ نہ ہو تو یہ عورت کے لیے تکلیف کا باعث ہے۔ تو ایسے احباب سے میں صرف ایک گزارش کرتا ہوں، ایک تو وہ اپنے کھانے پینے پہ توجہ دیں، حتی الامکان چائے کا استعمال ہے، گرم چیزیں ہیں، تلی ہوئی چیزیں ہیں، ان سے تھوڑا سا پرہیز کیا کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ کھانا پیٹ بھر کے نہ کھایا کریں، کیونکہ جو کھانا پیٹ بھر کے کھانا ہوتا ہے اس سے عموماً بجائے انسان صحت مندی کی طرف جانے سے چھوٹے موٹے مسائل کا جو ہوتا ہے وہ شکار ہو جاتا ہے۔ اور میں ان احباب سے یہ بھی گزارش کرتا ہوں کہ جب آپ اپنی بیوی کے نزدیک جاتے ہیں، عورت کے نزدیک جاتے ہیں، تو کوشش کریں کہ خالی معدہ ہو، معدہ غذا سے پر نہ ہو۔ یہ طب کا ایک مسلمہ اصول ہے، اور میں نے طب کی کتابوں میں اور بعض ان کے جو صحت کے حوالے سے مذہبی کتابیں لکھی گئی ہیں ان کے اندر بھی میں نے یہ پڑھا ہے کہ جب آپ عورت کے نزدیک جائیں تو کوشش کریں کہ رات کا آخری حصہ ہو، جسے آپ تہجد کا ٹائم بھی بولتے ہیں۔ تو احباب، اس ٹائم پہ اگر آپ عورت کے نزدیک جائیں گے تو اپنی شہوت کو دیکھیے گا کہ وہ کس قدر جوان ہے۔ اور دوسری ایک بات اور ہے، اس وقت رات کے آخری لمحے میں ماحول بالکل پرسکون ہوتا ہے، ہر طرف خاموشی ہوتی ہے۔ اگر آپ شام کے وقت یا عشاء کے وقت عورت کے ساتھ صحبت کرتے ہیں، یہ کوئی مناسب ٹائم نہیں ہے۔ اور بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ لوگ غذا کھانے کے بعد، روٹی کھانے کے بعد، خوراک کھانے کے فوراً بعد عورت سے صحبت کرتے ہیں۔ جب آپ عورت سے صحبت کریں، نہ تو معدہ غذا سے خالی ہو، نہ ہی معدہ غذا سے بھرا ہوا ہو۔ کوشش کریں رات کے آخری حصے میں جو ہے آپ عورت سے صحبت کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کی ٹائمنگ بھی بہتر رہے گی، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کی طاقت جو ہے، جو انتشار ہے، سختی ہے، وہ بھی بہتر رہے گی۔ اور آج ایسے نوجوان جن کو مادہ تولید کی کمی ہے یا ٹائمنگ کی کمی ہے، ایسے نوجوانوں کے لیے، ایسے احباب کے لیے میں ایک بہت زبردست نسخہ لایا ہوں، آسان سا نسخہ ہے۔ اس کے لیے ایک تو آپ نے موسلی سفید لینی ہے، دوسرا آپ نے ستاور لینی ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ پھلی کیکر، اور چوتھی گوند کیکر۔ موسلی سفید ہے، ستاور ہے، پھلی کیکر ہے، گوند کیکر اور کوزہ مصری۔ یہ پانچوں چیزیں آپ جو ہے ہم وزن پاؤڈر کروا کے 50 گرام قریباً ہم وزن لے کر آپ محفوظ رکھ لیں۔ اس کی آدھی چمچ آپ صبح و شام دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو لوگ اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہیں، جن کی ٹائمنگ نہیں ہے، کچھ ہی عرصے میں ان کا جو مادہ تولید ہے وہ بھی انتہائی گاڑھا ہو چکا ہوگا، ٹائمنگ ان کی بہت بہترین ہو چکی ہوگی، اور جو عورت کے پاس جانے سے شرمندگی اور ندامت کا سامنا ہوتا ہے وہ مسئلہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے بھائی حکیم احمد رضا دیوان کو، اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔